पूरी कोशिश है कि हम जो ये इन्फ्लेशन है, महंगाई है, जो कि 10 साल की मिसमैनेजमेंट की वजह से जिसकी कीमत पूरी कौम अदा कर रही है, कि उस पे हम आप सबको मैक्सिमम रिलीफ दें। अब इसमें दो तीन बातें मैं कहूँगा, क्योंकि जो फोकस है उसका वो यही है कि हम सोशल सेक्टर में सोशल वेलफेयर लोगों की कैसे मैक्सिमम कराएं। पहले तो यूटिलिटी स्टोर्स के लिहाज से और जो फूड स्टफ और हाउस होल्ड गुड्स के लिहाज से जो महंगाई होती है, ये एक स्टोर है हयाताबाद में, क्यों सही, हालांकि यहाँ पे बड़े वेल टू डू लोग भी रहते हैं, लेकिन याद रखें कि यहाँ की तकरीबन 2 लाख की आबादी है, जिसमें बहुत से लोग वर्किंग क्लास में, मिडिल क्लास में, जो कि इसका फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन हमने सिर्फ हयाताबाद में नहीं रुकना। जोनल मैनेजर साहब से अभी बात हो रही थी, जो बाकी MPAs भी कह रहे हैं, एटलीस्ट, क्योंकि मुझे पता है कि पूरे सूबे में यूटिलिटी स्टोर्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है, आपने बताया है कि 1000 से ज़्यादा स्टोर हैं। जैसे ये स्टोर है, अभी मैनेजर साहब, हमारी मेरे ख्याल में अगली कोशिश ये होनी चाहिए कि हम पेशावर में ऐसे एक नेटवर्क बनाएं। आपको पता है कि पेशावर जो है वो तकरीबन 50 लाख लोगों का डिस्ट्रिक्ट है, तो सिर्फ एक हयाताबाद से एक स्टैंडर्ड स्टोर से जो है वो लोगों का तो एक सफ़र आपने शुरू किया यूटिलिटी स्टोर्स पे लोगों का ट्रस्ट बहाल करने का, तब ये होगा जब हम जो है कैंट में भी, रिंग रोड पे भी, नासिर बाग रोड पे भी, सिटी में भी, और जो रूरल साइड है पेशावर का, बड़बेर के साइड को, चमकनी के साइड को, यहाँ पे या तो, और इसमें हम आपकी मदद करने के लिए भी तैयार हैं, या तो हम नए स्टोर्स बनाएं, या हम जो है जो आपका ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसको थोड़ा बेहतर करें, ताकि पेशावर के लोगों को जो है फ़र्क महसूस हो। और इसमें मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, चीफ मिनिस्टर साहब की फुल कमिटमेंट है, और मैं आपको यहाँ पे बगैर पूछे पेशावर के सारे MPAs की कमिटमेंट दे सकता हूँ कि हम आपकी हेल्प करेंगे, आपके लिए राह हमवार करेंगे, और इंशाल्लाह आपके साथ इसी हफ्ते में एक मीटिंग सेट करते हैं कि हम देखें कि आप पेशावर में ब्रॉड बेस ज़्यादा रिलीफ जो है वो कैसे दे सकते हैं। एक तो ये, दूसरी चीज़ आपने ये बात की, मैं पब्लिक से भी अपील करूँगा कि ये यूटिलिटी स्टोर्स में ख़ास तौर पे जो ज़्यादा सब्सिडाइज सामान है, ये उन लोगों के लिए है जिनको ज़रूरत ज़्यादा है, तो इसको मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, ना एम्प्लॉइज़ को मिसयूज़ करना चाहिए, ना पब्लिक को मिसयूज़ करना चाहिए। इंशाल्लाह मैं ख़ुद कभी यूटिलिटी स्टोर्स को खरीदने नहीं आऊँगा, क्योंकि इस पर मेरे से बहुत ज़्यादा और लोगों का हक बनता है। सभी जी जी CM मीडिया से जो कड़े चागा बाहर डिपार्टमेंट बांधे नज़र साथी का ना जी, तो दा शायद हम क्लियर शी कि कम से कम स्टोर वाला लाइव तो हम इनके साथ भी ये जो है वो नेटवर्क लेते। और लेकिन तीसरी चीज़ जो आपने अभी कहा, जो बड़ी खुशाइन बात होगी, अगर हम एक ऐसे सिस्टम बना लें जो आप नेशनली बना रहे हैं, कि लोगों की एंट्री भी उन लोगों की रिस्ट्रिक्ट हो जाए जिनकी इनकम जो है टारगेटेड हो, तो उसमें गरीब लोग, वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास जो है वो शामिल हो, तो फिर ये मसला कम हो जाएगा। आपने कमिटमेंट दी है, इसमें भी जैसे फजल राई साहब ने कहा, हम आपकी हेल्प करेंगे, आपकी सपोर्ट करेंगे कि आप जो है ये नेटवर्क यहाँ पे बना लें। और हम चाहते हैं, जैसे कामरान भाई ने बात की, कि जैसे हमने सेहत कार्ड पूरे अवाम को दे के एक मिसाल बनाई कि जो प्रॉब्लम्स आती रही हैं यूटिलिटी स्टोर्स की मैनेजमेंट में, कि हम एक पार्टनरशिप बना के पेशावर को वो मिसाली शहर बना लें जहाँ पे यूटिलिटी स्टोर्स जो है वो इंसाफ के तकाजे पूरे करता है। तीसरी चीज़, इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर्स के अलावा मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ
کہ ہم مزید جو سٹیپس لیں گے مہنگائی پہ غریب لوگوں کے لیے جو ہے ریلیف دینے کے لیے انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے اس پہ ویکلی میٹنگ چیئر کرتے ہیں، جو خاص طور پہ آٹے کی سپلائی میں یا اس کے پرائسز میں جو ایشو آ رہا ہے، ہم نے آلریڈی کمٹ کیا ہے، چیف منسٹر صاحب کی ہدایت ہے کہ اگلے بجٹ میں اس کیٹیگری میں ہم نے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے آلریڈی یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آٹے کی پرائس سٹیبلائز کرنے کے لیے اگر ہمیں زیادہ سبسڈی بھی دینی پڑے تو وہ ہم دیں گے، اور جہاں پہ ہم سال میں 2.9 ارب روپے کی سبسڈی دے رہے تھے، ہم نے پروویژن بنائی ہے کہ اپ ٹو 20 بلین 20 ارب تک ہم غریبوں کے لیے جو ہے وہ آٹا سبسڈائز کریں گے تاکہ پرائسز جو ہیں وہ کنٹرول میں رہے۔ اس کا کریڈٹ بھی چیف منسٹر صاحب کو اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رمضان ریلیف پیکج کی کامران نے بات کی اور چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ خود اناؤنس کریں گے، لیکن انشاءاللہ اس کے بعد بجٹ میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ صوبے کی طرف سے پرائس کنٹرول کے لیے، غریبوں کے لیے اور ورکنگ کلاس کے لیے ایک پیکج اور ایک میکنزم بنے جس سے وہ جو ہے ان کو ایک کنٹریبیوشن مل سکے، ایک ریئل یا ورچوئل باسکٹ مل سکے، جس سے وہ خوراک کی اشیاء جو ہے وہ سبسڈائز طریقے میں، شفاف طریقے میں لے سکیں۔ اس پہ بھی کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ یہ ہمارے بجٹ کا حصہ ہوگا۔ جی جو یہاں پہ پرائس ڈیفرنس ہے سٹورز میں، یہ آلریڈی ایک بہت بڑی سبسڈی ہے، 8 ارب روپے 8 ارب روپے کی سبسڈی جو یہاں پہ ملتی ہے، تو یہاں پہ 60 سے 100 آئٹمز ایسے ہیں جو کہ ہیویلی سبسڈائز ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ یہاں کے ورکنگ کلاس کے لیے ایک تحفہ بھی ہے، لیکن ہم سب کے لیے ایک ریسپانسبلٹی بھی ہے کہ اس کو ہم مس یوز نہ کریں۔ اور آخر میں ایک بار پھر، چونکہ کووڈ کی وبا جو ہے وہ پوری دنیا میں چل رہی ہے، 2-3 میسیجز جو ہے وہ اس لحاظ سے دینا چاہوں گا۔ پہلی چیز تو یہ کہ ایک ایسے سیٹنگ میں جہاں پہ ہمیں جو ہے وائرس کے پھیلاؤ کا رسک ہے، پبلک سے ایک بار پھر اپیل ہوگی کہ آپ وہ حفاظتی تدابیر لیں جس سے وائرس کا پھیلاؤ جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے۔ پوری دنیا اس چیلنج کو نپٹ رہی ہے، ہم بھی نپٹ رہے ہیں۔ یہ ہم تب ہی کامیاب ہوں گے جب آپ سب کی سپورٹ حاصل ہوگی، جیسے پورے پچھلے سال میں رہی ہے۔ اس میں پبلک، اس میں مختلف سٹیک ہولڈرز، ٹریڈرز، ریٹیلرز، میڈیا، اوپینین میکرز، پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیوز، یہ سب شامل ہیں۔ اور میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں، یہ تیسرا جو لہر ہے کووڈ کا، یہ ہمارے لیے بڑا چیلنج کیوں ہے؟ کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں، اس صوبے میں تیسرے لہر کی شروع ہونے سے پہلے تقریباً 200 مریض ہمارے ہاسپٹلز میں تھے، تقریباً 200 مریض ہمارے ہاسپٹلز میں تھے، ابھی وہ 800 سے زیادہ ہیں ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ پہ، 4 گنا زیادہ ہوئے ہیں۔ ہمارے ہیلتھ سسٹم نے بہت محنت کی ہے اور پچھلے مہینے میں تقریباً 50% بیڈز اور کیپیسٹی بڑھا چکے ہیں، لیکن جتنی کیپیسٹی ہم بڑھاتے ہیں اتنے مریض جو ہے وہ ہاسپٹلز اور آتے ہیں۔ تو یہ اس کا اصل حل نہیں ہے، اصل حل یہی ہے کہ ہم سب احتیاط کریں۔ مزید کیپیسٹی بھی بڑھائیں گے، لیکن آپ کو صرف کچھ نمبرز دے دوں۔ 50 مریض ہوتے تھے، آج 325 مریض ہیں۔ ایچ ایم سی میں 30 سے 40 مریض ہوتے تھے، آج پشاور سے باہر جائیں، مردان میں 20 مریض ہوتے تھے، آج 170 مریض ہیں۔ ثوابی میں 10 مریض ہوتے تھے، آج باچا خان میڈیکل کمپلیکس میں 70 مریض ہیں۔ سوات میں 20 سے 30 ہوتے تھے، آج 170 ہیں۔ یہ آپ کا ہیلتھ سسٹم کوپ کر رہا ہے۔
اپنی کیپیسٹی بڑھا رہا ہے، اس میں خامیاں بھی ضرور ہوں گی، لیکن میری پبلک سے بھی ریکویسٹ ہے، میڈیا سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ایسے ٹائم میں آپ پہ ایک ایکسٹرا رسپانسبلٹی ہے، پینک نہ پھیلانے کی، افواہ نہ پھیلانے کی، اور ان ہاسپٹلس کا ساتھ دینے کی۔ ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا ہے، جو کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جیسے صحت کارڈ سب کو دیا ہے، ایمرجنسی بیسس میں صحت کارڈ میں کووڈ کی ٹریٹمنٹ شامل کی تاکہ ہمارے ساتھ پرائیویٹ ہاسپٹلز بھی شامل ہوں، اور آلریڈی پشاور میں، سوات میں، مالاکنڈ میں پرائیویٹ ہاسپٹلز شامل ہو گئے ہیں جہاں پہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ فری ہوگی۔ اسی طرح جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے جو انشاءاللہ بجٹ سے رول آؤٹ ہوگا کہ اسی صحت کارڈ میں لیور ٹرانسپلانٹ، بلکہ صرف لیور ٹرانسپلانٹ نہیں، بلڈ ٹرانسفیوژن سروسز، بون میرو ٹرانسپلانٹ، کینسر کی ٹریٹمنٹ کے لیے ٹاپ اپ، اور اس ٹائپ کے انجیکشنز بھی جیسے سنیک بائٹ یا ڈاگ بائٹ انجیکشنز، ان کا پورا پیکج دیا جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا نظام تبدیل ہو، ہم تبدیل کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک جوائنٹ ایفرٹ ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے اس پچھلے سال میں یہیں پشاور میں، بلکہ اسی حیات آباد میں، جو پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا پروجیکٹ 15 سال سے نہیں کمپلیٹ ہو رہا تھا، ہم نے کمپلیٹ کیا، اور وہاں پورے صوبے کے لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں اور وہاں پہ کارڈیاک پروسیجرز ہو رہے ہیں۔ ہم نے شاید پاکستان کا سب سے جدید ہاسپٹل بلاکس، جو لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کا 500 بیڈڈ یونٹ ہے، الائڈ اینڈ سرجیکل بلاک، وہ شامل کیا، جو آج کووڈ کے لیے اتنا ہیلپ کر رہا ہے کہ وہ پورے پاکستان کا سب سے بڑا یونٹ ہے، اور LRH میں 350 مریض تقریباً ہیں، اور 700 تک ہم لے جا سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ انشاءاللہ اسی مہینے ہم چیف منسٹر صاحب سے افتتاح کریں گے جو خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں نیا OPD بلاک بن رہا ہے 1 لاکھ اسکوائر فٹ کا۔